السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک الذی خلق، رواہ مسلم۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہمارا جو عنوان شروع ہوا ہے وہ ہے سجدہ سہو وغیرہ، سجدہ سہو اور اس کے علاوہ دوسرے سجدوں کے حوالے سے۔ تو سجدہ سہو کے مسائل پچھلے درس میں بیان ہو چکے تھے۔ 2 یا 3 روایات جو سند کے اعتبار سے ضعیف تھیں وہ رہ گئی تھیں، ان کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ آگے آج 2 قسم کے سجود کا ذکر ہے۔ ایک ہے سجدہ تلاوت اور ایک ہے سجدہ شکر۔ سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، یہ ایک جملہ ہے، اس میں سجدہ تلاوت کے تمام مسائل جمع ہو جاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، جو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ہے وہی سجدے کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باوضو ہو کر کرنی چاہیے، بہتر ہے، لیکن بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی باوضو ہونے کی حالت میں کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تو سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی اور طرف چہرہ کر کے بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ تو سجدہ تلاوت قبلہ رخ ہو کے کیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف بھی چہرہ کر کے سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے، کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نیچے صف پہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ کے اوپر اپنی چارپائی پر بستر پر بیٹھ کر پڑھ لے تو جائز ہے۔ تو سجدہ تلاوت بھی اسی جگہ کر لیا جائے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ایک جملے میں آپ قرآن مجید کے جو مسائل سمجھتے ہیں وہ سارے مسائل سجدہ تلاوت کے۔ سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، جو قرآن مجید کی تلاوت کے احکامات ہیں وہی سجدے کے احکامات ہیں۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا قرآن روزانہ پڑھو یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ قرآن سننا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے، سجدہ سننے والے کو بھی کرنا چاہیے اور پڑھنے والے کو بھی کرنا چاہیے، لیکن دونوں پر لازم یا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا،
جو نہیں کرے گا وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو سجدہ تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگ اس سجدے کو واجب گردانتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری تحقیق اور علم کے مطابق فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، اور یہ سجدہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ مستحب ہے۔ کر لیا جائے تو ثواب، نہ کرا جائے تو گناہ نہیں ہے، ثواب سے محروم ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان سجدے والی آیت سے گزر کر فوراً سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ شیطان زمین سے مٹی اٹھا کر، جسے کہیں کہ کھے اٹھا کر، خاک اٹھا کر وہ اپنے سر میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کی ایک ذلت کا انداز ہے، اور وہ کہتا ہے یا ویلہا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فلم اسجد فلی النار۔ ہائے افسوس، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، آدم کے بیٹے کو دیکھو، ابھی آیت میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا، ڈائریکٹ رب نے اس کے ساتھ کلام نہیں کیا، یہ وہ آیت پڑھی ہے اس نے سجدے والی تو فوراً سجدے میں چلا گیا، اس کے لیے تو جنت کی مہمان نوازیاں ہیں۔ افسوس کہ مجھے سجدے کا حکم رب نے ڈائریکٹ دیا تھا، میں نے نہ کیا، میرے لیے جہنم اور آگ ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں ضرور سجدہ کرنا چاہیے، اور پوری کوشش کر کے کرنا چاہیے، تاکہ شیطان ذلیل و رسوا ہو اور وہ خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈالے۔ جس طرح ہمارا دشمن جس کام سے جلے، ہمیں وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے نا، تو اس کام سے بھی ہمارا اور اللہ کا دشمن جلتا ہے، اور وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے۔ تو ہمیں یہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بلکہ خصوصاً جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ سارا قرآن پڑھتے جاتے ہیں، جب قرآن ختم ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ سارے اکٹھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سجدے اکٹھے ہی کر دیتے ہیں، علی پورے قرآن کے سجدے کر دیے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں ایک بچے کا حفظ مکمل ہونا تھا، انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، بہرحال وہ ہمارے دوسرے دوست تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، بچے کا آخری سبق سنا، تو انہوں نے کہا جی بیٹا پورے قرآن کے سجدے کر، انہوں نے 14 سجدے پٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوں، میں کہا نہیں بس ایک بار اس پارا پڑھے ایسی کہ بار بار سناتا بھی رہا سی، سب کی منزل بار بار، تو وہ تو ایک دن تو اس کو سجدوں میں لگ جائے گا، وہ 2 3 سال میں کتنی مرتبہ پڑھے ہوں گے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے، تلاوت جب کر رہے ہیں، اس آیت میں ایک خاص حکم آتا ہے، اس آیت میں ایک خاص موقع آتا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رہنمائی ہوتی ہے، اسی آیت پر سجدہ کرنا ہے۔ وہ آیت نکل گئی، آگے نکل گئے، آگے تو سجدہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاص خاص آیتوں پر سجدہ ہے، اور اس میں خاص الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں خاص ایک واقعہ ہوتا ہے، ردم ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، تو وہ خاص جگہ پہ سجدہ کریں۔ آپ اس سے پہلی آیت میں سجدہ نہیں کریں گے، تو اگر اس سے پہلی آیت میں سجدہ نہیں تو اس کی 2 آیتوں کے بعد بھی سجدہ نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ پورا قرآن ختم کر کے آخر میں سجدے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں سجدے کی آیت آئی وہیں سجدہ کریں، اگر نہیں کیا گیا تو پھر رہ گیا تو رہ گیا، اس کو بعد میں ادا کرنا یہ سیرت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ آیات ہیں، کچھ صورتوں کے بارے میں کہاں کہاں سجدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، ان کی احادیث ہم آپ کو سناتے ہیں۔
اور ایک مسئلہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر وہیں فوراً سجدہ کرنا چاہیں تو کریں، اور ویسے بچوں کی تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے۔ سپارہ بھی سنا رہے ہیں تو سجدے کی آیت آئی تو رک کے کیا کریں؟ سجدہ کریں، تاکہ تربیت ہو جائے، تعلیم ہو جائے، اور اس کا اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جائے اور اس کو یاد آ جائے۔ یہ سجدہ فرض نمازوں میں بھی ہو سکتا ہے اور سری نمازوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہری میں تو ہے ہی ہے نا، مغرب کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے والی آیت آئی تو سجدہ کر لیں۔ ہمارے کچھ دوستوں کے ہاں نمازوں میں فرضی نمازوں میں سجدے کی اجازت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید نماز میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت آ گئی تو کہہ دے سجدہ، پیچھے والے کر لیں گے تو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ رہ بھی گیا، امام پڑھ رہا ہے، اونچی پڑھ رہا ہے، سجدے کی آیت سے گزر گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت۔ 30ویں سپارے میں نصف سے تھوڑا سا پہلے ایک سورت ہے، سورۃ الانشقاق، اس کے آخر میں سجدے والی آیات ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں اذا السماء انشقت سورت سنائی، آپ نے بھی سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا، پڑھنے والے نے بھی سجدہ کیا اور سننے والے نے بھی سجدہ کیا۔ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس سورت کے بھی آخر میں کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ آپ نے یہ جب سورت ہمیں سنائی تو پڑھنے والے نے بھی سجدہ کیا اور ہم سننے والوں نے بھی سجدہ کیا۔ بس اوقات انسان کوئی ویڈیو سے قرآن سن رہا ہے، موبائل پر قرآن سن رہا ہے یا اسکرین پہ قرآن سن رہا ہے، تو وہ تو ایک آڈیو لگی ہوئی ہے یا ویڈیو لگی ہوئی ہے، وہ تو اب سجدہ نہیں کرے گا، لیکن آپ سننے والے ہیں، اگر سجدے کی آیت آ گئی تو آپ سجدہ کریں گے، آپ سجدہ کریں گے، کیونکہ سجدے کی والی آیت پر پڑھنے والا بھی سجدہ کرے گا اور سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صاد لیست من عزائم السجود، سورۃ صاد ہے 23ویں سپارے میں، اس کے اندر بھی سجدے کا ذکر ہے لیکن کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدہ کرنا چاہیے لیکن کوئی فرض نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، نبی علیہ السلام نے سورۃ النجم والنجم اذا ہوا جو 27ویں سپارے میں یہ سورت پڑھی اور اس کے آخر میں بھی آپ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سجدہ کرنا چاہیے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا۔ زید بن ثابت انصاری کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی، میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن اس طرح سیکھنا چاہتے ہو جس طرح قرآن جبریل نے مجھے سکھایا ہے تو تم 4 بندوں سے قرآن پڑھا کرو، ان میں سے ایک ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن کو لکھنے والے زید بن ثابت تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جن کو قرآن جمع کرنے پہ لگایا، ڈیوٹی لگائی کہ قرآن پہلے تختیوں پہ لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے، مختلف اوراق پر لکھا ہوا ہے، ایک جگہ کتابی شکل میں ایک جگہ موجود نہیں ہے، تو سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ جمع کرنے کی
ڈیوٹی کس کی لگائی گئی؟ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. تو وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سورۃ النجم سنائی، فلم یسجد فیہا، آپ نے سنی تو ہے لیکن آپ نے یہاں سجدہ نہیں کیا. پیچھے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور یہاں ہے کہ آپ نے سنی اور سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ سجدہ فرض نہیں ہے، کر لیا جائے تو مستحب ہے، ثواب ہے، نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورۃ الحج اس میں 2 سجدے ہیں. بعض اس سورت کے دونوں سجدوں کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے. ہاں دونوں سجدے کرنے چاہیے. اور بعض افراد ایسے ہیں جو اس صورت میں ایک سجدہ کرتے ہیں اور ایک کے اوپر باہر لکھا ہوتا ہے یہ سجدہ امام شافعی کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے نا، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الحج کے آخری صفحے پر آخر سے پہلی آیت میں جو سجدہ ہے نا، یہ شافعی کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں. تو یہ دونوں ہی غلطیاں ہیں. جو فرض سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو ایک کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے وہ بھی غلطی پر ہیں. یہ حدیث سن لیجئے گا. وعن خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ قال فضلت سورۃ الحج بسجدتین. سورۃ حج کو فضیلت ہے عام صورتوں پر کہ اس میں 2 سجدے موجود ہیں. باقی کوئی صورت ایسی نہیں کہ اس صورت میں 2 سجدے ہوں. جہاں جہاں بھی سجدے آئے ہیں ان صورتوں میں کتنی مرتبہ سجدے ہیں؟ ایک مرتبہ. لیکن سورۃ حج ایسی صورت ہے جس میں 2 سجدے، تو 2 کا ثبوت ہو گیا. جو ایک مانتے ایک نہیں مانتے ان کی غلطی واضح ہوگی. لیکن فرض نہیں ہے، کیونکہ فرض والی روایت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اور وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. آگے روایت ہے ترمذی کے اندر کہ فَمَن لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا، جس نے اس سورت کے سجدے نہیں کرنے نا وہ پڑھے ہی نہ. یعنی وہ یہاں سے نکالتے ہیں جس سجدے نہیں کر سکتے تو پڑھ ہی نہ. یہ مطلب ہے کہ یہ سجدے کیا ہیں؟ فرض ہیں. لیکن یہ جملے سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ، ابن لہیعہ کے نام سے مشہور ہے. یہ راوی ضعیف ہے. اس وجہ سے اس کو فرض سمجھنا یہ ضعیف روایت ہے، اور ایک سجدہ سمجھنا یہ غلطی ہے. اس صورت میں 2 سجدے ہیں اور دونوں کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے درس دیتے ہوئے یہ کہا، اے لوگو، انما نمر بالسجود، ہم تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیات کو پڑھتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، جس نے سجدے والی آیت پہ سجدہ کر لیا اس نے درست کام کیا، صحیح کام کیا. ومن لم یسجد، اور جس نے سجدہ نہ کیا، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ سجدہ کرنا ثواب کا کام تو ہے لیکن سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور بخاری میں بھی یہ بات ہے ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء. سجدہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، ہاں بندہ چاہے تو کر لے، نہ چاہے تو نہ کرے. کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا. اب تو یہ ساری باتیں ہو گئی، سجدہ تلاوت فرض ہے نہیں فرض ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا. اب سجدہ تلاوت جب کرنا ہے
تو کیا اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اور سجدہ تلاوت کر کے جب اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اور پھر اس کے بعد کیا سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا؟ یہ 3 سوال ہیں۔ سجدہ کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے کے اختتام میں پھر اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن چونکہ یہ نماز نہیں ہے اس وجہ سے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، جب آپ سجدے کی آیت کے پاس سے گزرتے آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے، وَسَجَدْنَا مَعَهُ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہم نے بھی سجدہ کیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی روایات ہیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر، جب سجدے سے اٹھتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں۔ اب سجدے کے اندر دعا کون سی پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی؟ ایک معروف دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا واجعلها لی عندک ذخرا وضع عنی بہا وزرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود علیہ السلام۔ یہ دعا ذرا لمبی ہے، لکھ دی جائے گی پیچھے، اس کو یاد کر لیا جائے۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ اس سجدے کا میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے۔ اللہم اکتب لی بہا، بہا دی سجدہ، اے اللہ اس سجدے کا میرا اپنے ہاں اجر لکھ دے۔ وضع عنی بہا وزرا، اور اس سجدے کی وجہ سے میرے بوجھ یعنی گناہوں کو مجھ سے اتار دے، معاف فرما دے۔ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود، اور میرا یہ سجدہ اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کا قبول فرمایا تھا۔ داود علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً سجدہ کیا، اللہ نے فوراً معاف فرما دیا۔ تو اس کا ذکر سورۃ صاد میں ہے، تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا یاد، یہ ایک مرتبہ کم از کم، زیادہ جتنی مرتبہ چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، 2 3 4 6، اس میں جفت یا طاق کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں تک احادیث تھی سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پیچھے لکھوا سکتے ہیں، وہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اب اگلا حصہ ہے سجدہ شکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی آپ تک پہنچتی تو پھر پیغمبر علیہ السلام اس کے خوشی کے آنے پر اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ شکرانے کے 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اکیلا سجدہ شکر ہمارے ہاں معروف نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی خوشی آتی تو آپ فوراً سجدہ کر لیتے۔ تو اس سجدہ شکر میں بھی وہی بات ہے کہ باوضو ہوں یا نہ ہو، چہرہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پورا سجدہ شکر نہیں کر سکتے
تو اس طرح جھک کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ چند احادیث ہیں، 3 احادیث ہیں۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 الگ صحابی، ایک ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی، کوئی آپ کے پاس ایسا پیغام آتا جس کو سن کر آپ بہت خوش ہوتے، خر ساجدا للہ، تو آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، سجدہ کیا کرتے۔ سجدہ شکر میں پڑھیں گے کیا؟ اللہ کی تعریف کے کلمات جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا عام کوئی بھی اللہ کی تعریف کے کلمات، شکر کے کلمات اس سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث 4 کتابوں میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور بہت لمبا سجدہ، بہت لمبا سجدہ۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی، میں اس بات پہ اتنا خوش ہوا کہ میں نے اس خوشی کے اندر فسجدت للہ شکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے لمبا سجدہ کیا۔ وہ خوشخبری کیا تھی جو آپ کو آئی؟ تو آپ نے بہت لمبا سجدہ۔ وہ خوشخبری یہ تھی، آپ کو اگر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ من صلی علیک واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو انسان ہو کر آپ کے اوپر 1 مرتبہ درود پڑے گا، آسمان والا رب اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا، 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا، اور 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ میرا رب اس کے 1 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کو 40 انعام عطا فرمائیں گے، 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات کی بلندی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات بہت پیاری لگی، آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کیا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ یمن کیوں بھیجا تھا؟ وہاں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ فذکر الحدیث، پھر آگے لمبی حدیث ہے، پھر وہ گئے وہاں کیا کیا ہوا وہ سارا بات۔ قال فکتب علی باسلامہ، علی رضی اللہ عنہ نے جب وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا کہ دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے اور اکثریت مسلمان ہو چکی ہے۔ انہوں نے خط لکھا، پیغمبر علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ تعالی علی ذلک،
تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگ کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان. تو آپ خط پڑھتے ہی فوراً اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گئے. یہ بہت اعلیٰ عادت ہے. کوئی بھی خوشی ملے، فلاں کے گھر میں اولاد ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کامیاب ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو. فلاں بندے کو ہدایت ملی، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی مختلف مواقع پر کوئی خوشیاں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ خوشی ملے تو اللہ کی نافرمانی بغاوت کے بجائے سجدہ شکر کریں اور اپنی اولاد کو سمجھائیں. اگر وہ اسکول میں پاس ہوئے ہیں، اچھے نمبر لیے ہیں، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے انعام لے کر آئے ہیں، تو ہم بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا جب خوشی ملتی ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.